بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ صبح ہو چکی تھی، بچے اسکول اور بڑے آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ مزدور اپنی مزدوری کے لیے اور گھروں میں کام کرنے والی خواتین گھروں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ اس پر رونق محلے میں سبھی شہرے خوش باش اور زندگی سے بھرپور نظر آ رہے تھے۔ یہ محلہ تھا ہی پر رونق اور خوش باش لوگوں کا مسکن۔ لوگ اس محلے کو امن محلے کا نام دیتے تھے۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا یہاں کے مکین پیار محبت کی عملی تصویر بنے نظر آتے تھے۔ خوش اخلاق زندگی گزارنے کے اصل فن سے آشنا لوگ اس محلے میں رہنے والوں کے درمیان حقیقی محبت نے امن کی مثال قائم کر دی تھی۔ امن محلے میں سب کچھ تھا سوائے نفرت، جھوٹ، منافقت اور حسد جیسی غلیظ برائیوں کے۔ نماز فجر کے بعد مزدور طبقہ ناشتہ کرتا اور مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا۔ کچھ گھر امراء کے بھی تھے، مگر انتہائی سادہ طرز زندگی نے ان کی زندگی کو مزید پرکشش اور حسین بنا دیا تھا۔ امراء صرف دولت کے ہی امراء نہیں تھے، بلکہ دل کے سہی اور ہمدرد انسان تھے۔ دکھ سکھ کے سچے مگر مخلص محلے دار۔ محلے کے امراء میں ایک حاجی رمضان بھی تھے، جو غریبوں کی محبت کو، ان کی خدمت کو اولین مقصد سمجھتے تھے۔ انہوں نے محلے کے تمام بچوں کے لیے اسکول وین کا انتظام اپنی جیب سے کر رکھا تھا۔ پک اینڈ ڈراپ کی بہترین سہولت نے محلے کے تمام بچوں کو تعلیم کے حصول میں اہم کردار ادا کیا۔ خود ان کے اپنے بچے بھی اسی وین میں اسکول جاتے۔ حالانکہ ان کے پاس ہونڈا سیوک تھی، مگر وہ امتیاز نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ حتیٰ کہ اسکول وین کی مرمت، پیٹرول اور ڈرائیور کے سارے اخراجات بھی اپنی جیب سے خرچ کرتے، جو کہ ایک احسن بہت اچھا قدم تھا۔ محلے میں صفائی کا خوب انتظام تھا۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ میونسپل کمیٹی کا وہاں اثر و رسوخ نہ تھا، بلکہ خود اپنی مدد آپ کے تحت سارا کوڑا کرکٹ ایک محسوس جگہ اکٹھا کیا جاتا۔ میونسپل کمیٹی کو مطلع کر کے ہفتے بھر کا سارا کچرا اٹھوا لیا جاتا۔ ہفتے میں ایک دن صحت و صفائی کا دن منایا جاتا۔ ہر گھر میں خصوصی صفائی ہوتی۔ مرد چھٹی کے محسوس دن گھر کے ساتھ پورے محلے میں صفائی کرتے۔ اسی محلے میں حالہ رضیہ کا گھر بھی تھا۔ ان کا کام سادہ اور صاف ستھرا تھا۔ محلے کی نوجوان کنواری لڑکیوں کا اچھی جگہ رشتہ کروانا، بخوبی جانچ پڑتال کرنا، دونوں پارٹیوں کو ملانا، بات چلانا اور پھر اچھے طریقے سے ان کی شادی کروانا، یہ ان کا ایک اعزاز تھا کہ ان کی طے کرائی ہوئی شادی نہ صرف کامیاب ہوتی، بلکہ شادی کے بندھن میں بندھنے والا جوڑا ہمیشہ خوش رہتا۔ اعلیٰ اخلاق اور سچائی کا بول بالا واقعی اس محلے کا خاصہ تھا۔ دو گھر چھوڑ کر دائیں طرف آنٹی صالحہ کا گھر تھا۔ آنٹی پڑھی لکھی، سگر، معاملہ شناس اور عقل مند خاتون تھی۔ محلے کے اکثر چھوٹے بڑے گھریلو معاملات وہ خود حل کرتی۔ شاذ و نادر ہی ایسے معاملات سامنے آتے جو آنٹی صالحہ اپنی فہم و فراست سے ایسا حل نہ کرتی کہ سب دنگ رہ جاتے۔ ان کی بات مانی بھی جاتی تھی، گویا ہر کسی کو سر تسلیم خم ہوتا۔ ان کے فیصلے کے آگے ان کے دو بچے تھے۔ بڑا لڑکا ڈاکٹر تھا، حال ہی میں ڈاکٹر عرفان نے ڈاکٹریٹ مکمل کی تھی، جبکہ ایک لڑکی رخشندہ BA آنرز کے آخری سال میں تھی۔ آنٹی صالحہ خود ایک فاؤنڈیشن سے منسلک تھی۔ ان کے خاوند سجاد علی محلے میں ڈپارٹمنٹل اسٹور چلاتے تھے۔ بہت ہی ایماندار اور نیک صفت تھے، کوئی ایسا نہ تھا جو ان کی تعریف نہ کرتا ہو۔ ان کی نیک نامی ہی تھی کہ ہر کوئی ان کو عزت اور احترام سے دیکھتا۔ رات کے گٹا ٹوپ سیاہ اندھیرے میں ایک سیاح انتہائی ہوشیاری اور چستی سے قبرستان کی جانب ایک سایہ رواں دواں تھا۔ رات ڈھائی کا عمل رہا ہوگا۔ لوگ خواب خرگوش کی بجائے گھروں میں دوپہر کا لائٹ کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ ایک سایہ انتہائی تیز رفتاری سے ٹارچ کی روشنی میں قبرستان کی جانب رواں دواں تھا۔
قبرستان کا مغربی دروازہ بند تھا، مگر یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے برق رفتاری سے دیوار تک رسائی حاصل کی اور پھر دوسری جانب جھمپ لگا دی۔ ہلکی سی آواز پیدا ہوئی، مگر شہر خاموشہ کے باسی بے خبر سوتے رہے۔ وہ تیزی سے ایک قبر کی جانب مڑا۔ اس نے جیب سے ایک آلہ نکالا۔ یہ ڈرل مشین جیسی ایک گراؤنڈ کٹر تھی۔ اس نے سائیڈ بٹن دبایا، مشین سٹارٹ ہوئی۔ اس نے چاروں طرف سے اس قبر کو کھود ڈالا۔ جلد ہی قبر کا مردہ ظاہر تھا۔ اس نے جلدی سے مردے کی گردن کاٹ کر بیگ میں ڈالی، قبر بند کی اور قبرستان سے باہر آ گیا۔ امن محلے کے لوگ خوش و خرم تھے، اعلیٰ اخلاقی اور سچائی کے ساتھ محبت اور خلوص کے مالک تھے۔ یہاں مزدور عبدالرزاق کا گھر بھی تھا، جس کے 2 بیٹے تھے۔ دونوں ہی اسکول جاتے تھے، جبکہ اس کی بیوی گھروں میں کام کرتی تھی۔ گزر بسر اچھی ہو رہی تھی۔ مزدور عبدالرزاق صبح سویرے نکلتا اور منہ اندھیرے واپس آتا۔ آج کل وہ شہر کے وسط میں تعمیر ہونے والے پلازے میں کام کر رہا تھا۔ 2 ماہ کی اس پروجیکٹ میں عبدالرزاق بھی مزدور بھرتی ہو گیا تھا، اور یہ اس کے لیے کافی اچھی بات تھی۔ ساجد BCom کا طالب علم تھا، انتہائی ذہین اور قابل۔ میٹرک کے امتحان میں بورڈ نے اسے پہلی پوزیشن سے نوازا تھا۔ اس کے والد بینک میں کلرک تھے۔ ساجد کی اولین خواہش تھی کہ وہ BCom کے بعد MBA کرے، اور اس کے لیے وہ کڑی محنت کر رہا تھا۔ اسی محلے میں شبو پہلوان بھی تھا۔ شبو پہلوان واقعی پہلوان تھا۔ قومی سطح پر کئی مقابلے جیتے اور بہت سے انعامات اپنے نام کیے تھے۔ جاندار قسم کا آدمی تھا۔ کئی اکھاڑے لڑے، نامی گرامی پہلوانوں کو پچھاڑا۔ خاندانی زمین وراثت میں ملی تھی۔ خالص اور بہترین خوراک کھاتا، کمال کا طاقتور آدمی تھا، غرض مکمل آدمی تھا۔ شادی کی، مگر بیوی وفا نہ کر سکی اور اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ محبت کی شادی تھی، اولاد بھی نہ تھی۔ چاہتا تو شادی دوسری بھی کر سکتا تھا، مگر زندگی تنہا گزارنے کا عزم کیے رکھا تھا۔ اسی خوشحال محلے میں ایک فیملی ایسی بھی تھی جو خاصی غریب تھی۔ ان کے 8 بچے تھے، مگر آمدنی قلیل تھی۔ تعلیم حاصل نہ کر پائے تھے، والدین دنیا چھوڑ گئے تھے۔ محلے والوں نے اسے پڑھانا چاہا، مگر وہ نہیں پڑھا، بلکہ ڈرائیور بن گیا۔ حاجی رمضان نے اسے ڈرائیور کے لیے منتخب کیا، مگر اسے اس کام میں مزہ نہ آیا۔ محلے میں تندور والی روٹیاں نایاب تھی۔ خاصی تجربہ تھا عامر کو اس کام کا۔ فیصلہ کیا گیا کہ عامر کو تندور لگا دیا جائے۔ محلے والے پریشان نہ ہوں، عامر راضی ہو گیا۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ سحری خوب اچھے طریقے سے کی گئی۔ پہلا روزہ تھا، سب نے روزہ رکھا۔ لوڈ شیڈنگ نے بحال کر رکھا تھا۔ ایک عجیب قسم کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، مگر حاجی صاحب نے سب کو پہلے روزے کی افطار پارٹی دے ڈالی، جس میں سب کو خصوصی شرکت کے لیے کہا گیا تھا۔ افطاری میں خصوصی انتظامات کیے گئے تھے۔ محلے کے تمام چھوٹے بڑے شریک ہوئے۔ آخر میں حاجی صاحب نے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ پورے محلے کے لیے سولر انرجی سے لائٹ حاصل کرنے کے لیے انتظام کیا جائے گا۔ لائٹ جاتے ہی آٹومیٹیکلی سولر سسٹم آن ہو جائے گا۔ حاجی رمضان نے اپنی طرف سے رقم کا 3 حصہ اور باقی اہل علاقہ نے ادا کر کے سولر سسٹم آن کر دیا گیا۔ محلے کے اسکول میں جلدی چھٹی کرنے کا اعلان ہوا۔ دوسری افطار پارٹی نے حالہ صالح کی طرف سے محلے کی تمام عورتوں کو دی گئی۔ محلے کی تمام عورتوں نے خصوصی شرکت کی۔ وہ ایک یادگار تقریب تھی۔ میلاد کے بعد افطار میں خوب دعائیں مانگی گئی۔ اس دن آنٹی صالح نے عورتوں کے لیے 30,000 روپے والی ماہانہ کمیٹی ڈالنے کا اعلان کیا۔ دیکھو، ہر ماہ 30,000 روپے نکلیں گے۔ ہر عورت اگر بچت کر کے اس میں حصہ لے سکتی ہے۔ رقم کی ضرورت ہر عام اور ہر خاص کو ہے۔ تم اپنے خاوند سے مشورہ کر کے مطلع کرنا۔ بہت سی خواتین اسی وقت نام لکھوا کر دلی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ ایک اچھا قدم تھا، جسے تقریباً ہر عورت نے سراہا۔ ویسے صالح آنٹی عورتوں کے لیے اٹھائے گئے ہر اقدام میں کوشاں رہتی تھی۔ رمضان المبارک اپنے اختتامی عشرے میں تھا۔ اہل علاقہ نے خوب عبادات کی۔ خصوصی محافل کا انتظام کیا گیا۔ مسجد میں تراویح اور اعتکاف کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ محلے والوں نے مسجد کو خوب سنوارا تھا۔ حاجی صاحب نے اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو گھر سے کھانا بھجوانے کا ثواب حاصل کیا۔ گھروں میں عورتوں نے خوب عبادات کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق افطاری مسجد میں بھیج دیتا۔ لوگ روزہ افطار کرتے۔
اور دعا کرتے۔ دوسری طرف شاپنگز کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر کوئی اپنی حیثیت اور بجٹ کے اندر رہ کر عید کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ حاجی صاحب نے محلے کی کوآپریٹو سوسائٹی کے تعاون سے محلے کے غریب بچوں کو عید کے کپڑے پیش کیے۔ سوئیاں اور دودھ بھی خصوصی طور پر حاجی صاحب کی طرف سے محلے کے غریب لوگوں تک اچھے طریقے سے پہنچایا گیا۔ عید آئی اور گزر گئی۔ پھر جیسے ماحول بدلنے لگا، کچھ حیرت انگیز واقعات جنم لینے لگے جو محلے والوں کو ڈبونے لگے۔ وہ لوگ امن محلے میں نئے آئے ہوئے تھے۔ کون تھے وہ اور کدھر سے آ دھمکے تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ حاجی صاحب عمرے کے لیے گئے ہوئے تھے، اگر وہ ادھر ہوتے تو ضرور اس نئے محلے داروں سے علیگ سلیگ کرتے۔ وہ 4 لوگ تھے، ایک مرد اور 3 عورتیں۔ مرد کا نام سلطان تھا، جبکہ عورتیں گھا قسم کی تھی۔ ان کی ہنسی خوبصورت تھی، محلے میں نقاب کر کے گزرتی، جبکہ ان کا مرد صبح کے وقت کم ہی نکلتا تھا۔ عورتیں گھر میں کھڈی یعنی خاص قسم کے کپڑے پر کیے جانے والا موتی ستارے والا کام کرتی تھی۔ انہوں نے گھر گھر جا کر سلام دعا کی اور محلے کی عورتوں کو اپنے کام سے آگاہ کیا۔ بس پھر کیا تھا، عورتوں نے محلے کی اکلوتی درزن شریفہ کو چھوڑ کر اپنے کپڑے انہیں دینا شروع کر دیے، اور واقعی ان کا کام جدید اور شاندار قسم کا تھا۔ محلے کی ہر عورت اس کے پاس جانے لگی تھی، ان کا کام چل نکلا تھا۔ ویسے بھی تینوں عورتیں محنتی اور سلیقہ شعار تھی۔ جلد ہی انہوں نے اہل محلے کے دل جیت لیے اور مقبول ہونے لگی۔ سجاد علی اپنے سٹور پر موجود تھے کہ اچانک ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ وہ فرنچ کٹ کے ساتھ اجنبی سا لگ رہا تھا۔ سجاد علی نے زندگی اسی محلے میں گزاری تھی، ہر آنے جانے والے پر غور کرتا تھا۔ یہ آدمی واقعی نیا تھا۔ جی فرمائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ وہ بولے۔ بیئر ملے گی یہاں؟ وہ عجیب زبان میں بولا۔ سوری، اس محلے میں شاید آپ نئے آئے ہیں، یہاں بیئر کوئی نہیں پیتا۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ کمال ہے، تم لوگ بیئر استعمال نہیں کرتے۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا، مگر وہ پھر نارمل ہونے لگا تھا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، سوری سر، میں نے اس محلے کی بہت ساری تعریفیں سنی تھی مگر یقین نہیں تھا، سوچا کہ آپ کو آزما لوں کیونکہ یہاں بیئر خصوصی طور پر بیگ میں رکھی جاتی ہے، لیکن ایسا یہاں کچھ بھی نہیں۔ اوکے بھائی، اب میں چلتا ہوں، ہم اس محلے میں نئے آئے ہیں، میری بیوی اور 2 بہنیں کھڈی کا کام کرتی ہیں، سی یو۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا، مگر پورے سٹور میں ایک بدبو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سجاد علی نے روم فریشنر اسپرے کیا تو جان میں جان آئی، البتہ وہ شخص باہر رکھا ان کا رومال لے اڑا تھا۔ رومال اتنا خاص نہیں تھا، مگر شاید دھوپ بہت تھی اور رومال کی اسے ضرورت تھی۔ آنٹی صالحہ نے جب نئے محلے داروں اور ان کے بہترین کام کا سلسلہ سنا تو وہ بھی اپنے کپڑے لے کر جا پہنچی۔ آنٹی نے اپنے پسند کے ڈیزائن سلیکٹ کیے، کچھ شرٹیں بنوانی تھی، غرض وہ ان کے کام سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ البتہ ان کے گھر میں ایک خاص قسم کی بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا ذکر انہوں نے محلے کی دوسری لڑکیوں اور خواتین سے بھی کیا۔ مجھے وہاں سب ٹھیک لگا، مگر صرف ایک خاص قسم کی بدبو نے میرا دماغ خراب کر دیا۔ چھوڑو اسے، البتہ ان کا کام بہت اعلیٰ اور دام بھی کم ہے۔ ہاں صالحہ بیگم، مجھے بھی بدبو آئی مگر میں نے غور نہیں کیا۔ آنٹی رضیہ نے بتایا۔ کچھ مزید عورتوں نے بھی تصدیق کی، مگر پھر فیصلہ ہوا کہ صفائی کے دن انہیں بھی شامل کر کے سب ٹھیک کر لیں گے۔ سجاد علی گھر لوٹے تو ان کی طبیعت خاصے خراب تھی، ان کا سانس پھول گیا تھا۔ گھر بالکل نزدیک ہی تھا، گھر پہنچتے ہی ان کے ہاتھ بے قابو ہو گئے اور وہ بیڈ پر بے سدھ ہو گئے۔ صالحہ نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو دوڑ کے آئی۔ سجاد علی بے ہوش تھے، تیز بخار تھا۔ جلدی سے عرفان کو فون کیا، اس کا کلینک ساتھ ہی تھا۔ چند ہی منٹوں میں عرفان گھر پہنچ گیا۔ کافی دیر کے بعد سجاد علی کو ہوش آیا۔ وہ الٹی باتیں کر رہے تھے، عجیب طرح کی بہکی باتیں۔ عرفان اور رخشندہ اپنے ابو کی اس حالت سے شدید پریشان تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک ان کے ساتھ آخر ہوا کیا، بے ہوشی اور پھر بہکی باتیں۔ رزاق صبح سویرے پلازے کے لیے مزدوری کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ صبح کے 8 بج چکے تھے۔ وہ اپنی سائیکل پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا کہ اس کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ سائیکل اور کس تھوڑا آگے تھا۔ اس نے سائیکل سے اتر کر ٹائر چیک کیا اور سائیکل ورکس کی طرف چل پڑا۔ 2 گلیوں کے بعد سائیکل ورکس تھا۔ وہ پیدل جا رہا تھا۔ پھر وہ نئے محلے داروں کے گھر سے گزرا تو جیسے اسے بدبو کا بھبکا لگا۔
اس کا دماغ معاف ہونے لگا، اس کے دماغ میں سرخ جھماکا سا ہوا اور پھر اسے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سر کے بالوں پر کینچی چلی ہو اور لمحوں میں اس کے بال کاٹ دیے گئے ہوں۔ اس نے سر پر حیرت سے ہاتھ پھیرا، اس کے پیچھے سے کافی سارے بال اکھاڑ لیے گئے تھے۔ البتہ فوراً ہی ایک فرنچ کٹ داڑھی والا آدمی سامنے آیا۔ کیسے ہو بھائی، پریشان کیوں ہو؟ رزاق گھبرا گیا۔ اس نے اس آدمی کے ہاتھوں میں دیکھا لیکن ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ نہیں، آپ اس محلے میں نئے آئے ہیں شاید۔ ہاں، میرا نام سلمان ہے اور یہ نکر والا میرا ہی گھر ہے۔ اچھا لگا آپ سے مل کر۔ مصافحہ کرتے ہی وہ شخص واپس مڑا جبکہ رزاق حیرت کا بت بنا کھڑا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھا مگر اب بھی وہاں بال غائب تھے۔ اسی شام رزاق کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی۔ اس کی چھوٹی بیٹی کو دوڑے پڑنے لگے، بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ خود رزاق کی بھی طبیعت ناساز ہونے لگی۔ اسے اچانک چکر آنے لگتا، زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی، چھت گرتی ہوئی اور مختلف قسم کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ بعد ازاں اس نے کالی بلی اور سام کے ساتھ چوہے دیکھے۔ وہ آنکھیں صاف کر کے دیکھتا، وہاں کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس کی بیوی کو بھی الٹی آنے لگتی اور یہ حیرت انگیز صورتحال تھی۔ یہی نہیں بلکہ ادھر آنٹی سالی کو ایسے لگا جیسے چکر آئے ہوں۔ یہ ان کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب انہیں چکر آئے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی، پھر انہیں ایسے لگا جیسے زمین گھوم رہی ہو۔ ڈاکٹر عرفان نے انہیں انجیکشن لگائے۔ صالحہ سو گئی مگر پھر رات کے وقت وہ اچانک اٹھ بیٹھی۔ ان کے دائیں طرف سام بیٹھا ہوا تھا جبکہ فرش پر بے انتہا چوہے پھر رہے تھے۔ انہوں نے زوردار چیخ ماری۔ عرفان جو کہ فرمانبردار بیٹا تھا صوفے سے اٹھ کر فوراً ماں کی طرف لپکا۔ سانپ بیٹا، ادھر سانپ ہے، مارو اسے۔ وہ خوفزدہ تھی مگر عرفان کو سانپ تو درکنار سانپ کا بچہ تک نظر نہ آیا۔ نیچے چوہے ہیں بیٹا، وہ زور زور سے بول رہی تھی مگر عرفان کو وہاں کچھ نہ نظر آیا۔ عرفان بولا، امی یہاں تو کچھ بھی نہیں، پلیز آپ اپنا خیال کریں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ پہلے اس کے ابو اور پھر اس کی امی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، یہ آخر کیا چکر ہے؟ خالہ رضیہ کی جان ہی نکل گئی جبکہ حاجی رمضان کی بیوی شازیہ نے انہیں اپنے گھر فوراً سے پہلے پہنچنے کا کہا۔ ایسا پہلے تو کبھی نہ ہوا تھا جو خالہ کو اتنی عزلت میں بلایا جاتا۔ وہ واقعی بہت جلدی سے بھڑکا اڑے شازیہ بی بی کے گھر جا پہنچی۔ تخت پر شازیہ بی بی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلام بی بی، انہوں نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو خالہ، انہوں نے ایک نظر دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حیرت ہے بی بی جی؟ ہاں سب خیریت ہے مگر ایک مسئلہ ہے، وہ بولی۔ جی جی حکم کریں۔ حالت دیکھو، ہمیں تم پر برسوں پرانا اعتبار ہے، تم ہماری بچیوں کے رشتے کراتی آ رہی ہو اور ان میں سے کوئی رشتہ بھی ناکام نہیں ہوا مگر صرف ایک رشتہ ایسا ہوا ہے کہ دوسرا خاندان ہماری بیٹی کو غائب کر کے صاف مکر گیا۔ یہ خطرناک بات تھی۔ 4 ماہ پہلے خالہ نے حاجی رمضان کی بیٹی کا رشتہ ایک اچھے خاندان میں کروایا تھا۔ خاصی جانچ پڑتال اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر یہ رشتہ کیا گیا تھا۔ شازیہ بی بی کی بیٹی شائستہ اپنے سسرال کافی خوش تھی۔ کافی اچھے لوگ تھے، کمال کے اعلیٰ ظرف لوگ۔ پھر معاملہ کچھ الٹا ہو گیا۔ پر مجھے کچھ بتائیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ خالہ بولی۔ دیکھو رضیہ بہن، ہماری بیٹی 2 ہفتے سے غائب ہے۔ ہم اس کا فون ملاتے ہیں جو کہ بند جا رہا ہے۔ اس کے ساس شوہر تقریباً سبھی فون پک نہیں کرتے۔ میں نے اپنے بیٹے عارف کو بھیجا مگر وہاں شائستہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ کہتے ہیں شائستہ تو اپنے میکے روانہ ہو گئی تھی، اب تک گھر کیوں نہیں آئی؟ ہم لوگ سخت پریشان ہیں۔ یہ اطلاع دل دہلا دینے والی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ شائستہ گھر کے لیے نکلی تھی مگر گھر سے کہاں چلی گئی تھی؟ جہاں تک ان کے رویوں کا تعلق تھا تو وہ بھی پر اسرار تھا۔ شائستہ کا شوہر پر اسرار طور پر غائب تھا، دونوں کا موبائل فون بھی آف تھا۔ بی بی جی، یہ کیسے ممکن ہے کہ شائستہ بی بی گھر آ رہی ہوں اور آپ کو اطلاع نہ کریں؟ وہ آتے ہوئے کم از کم آپ کو ضرور اطلاع کرتی، اور ساتھ میں اس کا شوہر بھی گم ہے، ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ ہوں۔ رضیہ خالہ بولی۔ خالہ ہماری تو جان ہی نکلی جا رہی ہے، وہ ہفتے سے غائب ہے جبکہ اس کا شوہر 2 دن سے گھر نہیں آیا۔ اللہ جانے کیا راز ہے۔ حاجی صاحب عمرے کے لیے گئے ہیں، انہیں اطلاع کرنی لازمی ہے۔ معاملہ سنگین نوعیت اختیار کر چکا تھا۔ شائستہ غائب تھی جبکہ اس کے سسرال والے بے پرواہ نظر آ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا یہ رویہ اتنا مایوس کن اور پر اسرار کیوں تھا۔ آپ تھانے میں رپورٹ درج کروائیں، کوئی تلاش تو شروع ہو، خالہ بولی۔
نہیں رضیہ خالہ، یہاں کی رپورٹ کبھی درج نہیں ہوئی، لوگ اسے امن محلہ کہتے ہیں، بدنامی ہو جائے گی، حاجی صاحب سے بات کرنی ہوگی۔ پورے محلے میں خوشگوار واقعات کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حاجی صاحب کے گھر سے واپسی پر خالہ رضیہ کا سر چکرانے کی وجہ سے سیڑھیوں سے ایسے گری کہ ایک ٹانگ سے معذور ہو گئی۔ ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی تھی۔ ان کا بیٹا زاہد شہر میں فیکٹری میں ملازم تھا۔ وہ بیچارہ یہ خبر سنتے ہی گھر کو دوڑا۔ مزدور آدمی تھا، سیدھا مگر سچا آدمی۔ ماں ہی تھی اس بیچاری کی اس دنیا میں، ماں کی خدمت میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ ادھر حاجی صاحب کی بیٹی شائستہ کا کچھ علم نہیں تھا۔ حاجی صاحب کو فون پر اطلاع دی گئی۔ اسی شام ڈاکٹر عرفان نے محلے کی آپریٹر سوسائٹی کی ہنگامی میٹنگ کال کی، مگر ہر جگہ سے صرف ایک ہی جواب آیا کہ ہمارے گھر مختلف مسائل ہیں۔ نہ صرف گھریلو تنازعات بلکہ گھر کا ہر فرد کسی نہ کسی جسمانی بیماری میں مبتلا ہے۔ عاصم کی حالت انتہائی نازک، حاجی صاحب کی بیٹی غائب، سجاد علی پریشان اور ذہنی مریض، صالح آنٹی بھی حال سے بحال، خالہ رضیہ کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، رزاق بھی ذہنی مریض بن کر گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ آج صبح ہی بالے مزدور کی گائے اچانک مر گئی تھی۔ ملحقہ گھر میں 2 بچوں کو پاگل کتے نے کاٹ لیا تھا۔ ایک اور گھر میں فریج زمین پر آ گرا تھا۔ ایک کمسن بچہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل پہنچا تھا۔ حاجی صاحب کو سارے حالات تفصیل سے بتا دیے گئے تھے۔ معاملات کنٹرول سے باہر تھے۔ حاجی صاحب نے چند دن میں گھر آنے کا عندیہ دیا تھا، نہ جانے کیوں لوگوں کو ان پر اندھا اعتماد تھا۔ حاجی صاحب نے معاملات غور سے سنے۔ یہ باتیں ان کے لیے نئی اور حیرت انگیز تھی، کیونکہ جس طرح سارے محلے میں نقصانات اور بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، وہ ایک امتحان یا کسی عذاب الہی کا اشارہ تھا۔ مگر یہ بات حتمی تھی کہ امن محلے کے لوگ نیک سیرت اور اعلیٰ صفات کے مالک تھے۔ خدا اپنے نیک بندوں کا ضرور امتحان لیتا ہے۔ حاجی صاحب ساری باتوں پر غور کر رہے تھے۔ انہوں نے استخارہ کیا۔ رات کو خواب دیکھا کہ ایک گھر کے بائیں باغ میں پودے سوکھ چکے ہیں اور سیاہ دھواں پھیل رہا ہے۔ سیاہ دھوئیں نے اس جگہ کو گھیر رکھا ہے، پھر اس دھوئیں سے کالی شعاعیں نکلنے لگی۔ منظر بدلنے لگا، کالی شعاعیں بڑی تیزی سے ہر گھر میں داخل ہونے لگی۔ چند ہی لمحوں میں اہل علاقہ اس کالے دھوئیں کی زد میں آنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے گھر گھرتے چلے گئے۔ اسی دوران انہوں نے اپنا گھر بھی دیکھا، پھر وہ گھر دکھایا جو اس محلے کے وسط میں تھا۔ اس کا بایاں باغ مکمل طور پر سوکھ چکا تھا۔ صبح حاجی صاحب نے یہ خواب سعودیہ میں مقیم اپنے ایک دوست کو بتایا۔ حاجی صاحب، یہ جادو کا اثر ہے۔ ضرور کوئی ایسا ہے جو آپ کے گھر اور محلے پر کالا جادو کر رہا ہے۔ جس طرح آپ نے محلے کے تمام مسائل بتائے ہیں، اس سے اگر یہ خواب کمپیئر کیا جائے تو بات واضح ہے۔ آپ فوراً پاکستان پہنچے اور یہاں یہ اجوا اور آب زمزم لیتے جائیں۔ اگر مسلسل 7 دن تک اجوا کھلائی جائے اور آب زمزم چھڑکا جائے تو جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ ان کے دوست نے مشورہ دیا۔ حاجی صاحب نے بڑی مقدار میں اجوا اور آب زمزم پیک کروائے اور پاکستان آ گئے۔ حاجی صاحب نے گھر گھر جا کر بیماروں کی عیادت کی اور اجوا کے ساتھ ساتھ آب زمزم تحفے میں دے کر ہدایات کی کہ 7 دن تک مسلسل استعمال کریں۔ یہ ان کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ اسکول انتظامیہ نے ان کے بچوں کو اسکول سے باہر کر دیا تھا، کیونکہ کسی نے حسرہ اور چیچک کا شوشہ چھوڑ دیا تھا۔ یہ انتہائی اہم معاملہ تھا۔ البتہ سجاد علی اور ان کی بیٹی کے ساتھ ان کا داماد بھی غائب تھا۔ انہوں نے ڈاکٹر عرفان کے ساتھ مل کر ایک مہم شروع کی۔ سب سے پہلے انہوں نے اس نئے اجنبی کو حراست میں لیا، اس سے پوچھ گچھ کی، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ البتہ اپنے 3 اہم آدمی اس کے پیچھے نگرانی کے لیے لگا دیے، جنہوں نے اطلاع دی کہ وہ آدمی ملک صفدر کے گھر رات کو داخل ہوا، پھر وہاں سے قبرستان گیا، ایک قبر کھودی، ایک مردے کی گردن کاٹی اور دوبارہ ملک صفدر کے گھر میں دیوار پھلانگ کر داخل ہوا۔ یہ ایک اہم پیش رفت تھی۔ ادھر عاصم کی حالت کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر عرفان کی والدہ بھی نارمل رویہ اختیار کرنے لگی تھی۔ یہ خوش آئند بات تھی۔ اگلی رات حاجی صاحب نے اس بندے کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ ملک صفدر بیرون ملک میں تھے۔ ان کا گھر شاندار مگر ویران تھا۔ وہاں ایک سائڈ میں بائیں باغ تھا جہاں قریب سارے پودے سوکھ چکے تھے۔ سوکھنے کی وجہ مناسب دیکھ بھال نہ تھی۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عرفان اور 3 آدمی اور بھی موجود تھے۔ انہوں نے فرنچ کا دھاڑی والے آدمی کو زمین کھودتے دیکھ لیا تھا اور اسی وجہ سے وہ پکڑا گیا۔ بعد میں سب نے مل کر اس جگہ کی کھدائی کی۔ چند منٹ کی کھدائی کے بعد پکی اینٹ ٹکرائی۔
وہ ایک بڑا پتھر تھا، سب نے مل کر اسے ہٹایا۔ نیچے سیڑھیاں جا رہی تھی۔ وہ اس فرنچ کٹ والے کی رہنمائی میں نیچے تہہ خانے میں گئے، لائٹ آن کی۔ وہ ایک تہہ خانہ تھا۔ اس کی حیرت عروج پر تھی کیونکہ وہاں بہت سے پتلے پڑے تھے، بہت سی کھوپڑیاں، مورتیاں، کپڑے، ناخن، بال، تصاویر، سوئیاں اور روزمرہ کی بہت سی چیزیں۔ اگلی صبح اس اجنبی آدمی نے انکشاف کیا کہ اس نے تمام محلے والوں کو ایک کالے جادو کے سحر میں مبتلا کیا ہے۔ پورے محلے والوں نے حیرت کا اظہار کیا۔ بعد میں وہ لوگ حاجی صاحب کی رہنمائی میں اس تہہ خانے میں گئے۔ عورتوں نے کپڑے دیکھے، یہ تمام کپڑے ان کے استعمال میں رہتے تھے۔ ان کپڑوں کی گردنیں جادو میں جھکڑی ہوئی تھی۔ یہ وہ کپڑے تھے جو ان عورتوں نے ان نئی درزنوں کو سینے کے لیے دیے تھے۔ مزدور رزاق کے بال بھی ایک کالے کپڑے میں سوئیاں مار کر بندھا ہوا تھا، جبکہ عاصم کے پاؤں کے فوٹوگراف بھی سوئیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ آنٹی صالح کے کپڑے بھی ایک انسانی کھوپڑی میں انوکھے انداز میں لپٹے ہوئے تھے۔ بعد میں اس فرنچ کٹ آدمی والے جادوگر نے تفصیل بتائی۔ میں یہ بعد میں بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں اور کیوں اس امن محلہ کو برباد کرنا چاہ رہے تھے۔ میں ایک جادوگر ہوں اور یہ 3 عورتیں ہماری ٹیم کی ممبر ہیں۔ ہم جہاں جاتے ہیں ایک ہی طریقہ کا اختیار کرتے ہیں۔ یہ محلے کی عورتوں سے تعلقات بناتی ہیں، جبکہ میں خفیہ طریقے سے لوگوں کے استعمال کی مختلف چیزیں اکٹھی کر کے ان پہ کالا جادو کرتا ہوں۔ اسے سحر مسلسل کہا جاتا ہے۔ جس شخص پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کی استعمال کی اشیاء اکٹھی کی جاتی ہیں۔ مثلاً کچھ لوگ بالوں پر سحر کرتے ہیں، سحر زور پکڑتا جاتا ہے، ادھر متاثر شخص کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ پاؤں کا فوٹوگراف لے کر اس پر سحر کرتے ہیں۔ سحر کا علم کرنے کے بعد ساحر محسوس سوئیاں اس فوٹوگراف میں چبوتا ہے۔ ہم لوگوں نے یہاں ایسا ہی کیا۔ غلط فہمیاں اور بیماریوں کے ساتھ مسائل بڑھنے لگے۔ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے مگر ہم فیل ہو گئے۔ یہ انکشافات خوفناک تھے۔ حاجی صاحب نے جادوگر سے سارے توڑ کروائے۔ سحر کا اثر ختم کرنے کے بعد انہوں نے ساری چیزیں دریا میں بہا دی۔ معاملات کافی حد تک ٹھیک ہو گئے تھے۔ عبدالرزاق پہلے جیسی روٹین لائف شروع کر چکا تھا۔ عاصم نے دانے خود بخود غائب ہو گئے تھے۔ ادھر حاجی صاحب کی بیٹی اور داماد بھی طویل بے ہوشی کے بعد گھر سے برآمد ہوئے تھے۔ معلوم ہوا تھا کہ ان کے گھر والوں نے ان دونوں کو گھر میں موجود تہہ خانے میں بند کر رکھا تھا، مگر جادو کے زیر اثر تمام لوگ اس حقیقت سے ناآشنا تھے۔ غالباً ان تمام لوگوں پر جادو کیا گیا تھا جس کے ٹوٹنے کے بعد سحر کا اثر ختم ہو گیا تھا۔ جادو کرنے والوں کا وتیرہ تھا کہ مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے، ہر گھر میں فساد برپا کر دیا جائے، ان کے درمیان پھوٹ ڈال دی جائے، مذہب اور ملک کی محبت نکال دی جائے، نکارہ پرزہ بنا دیا جائے۔ مگر حاجی صاحب کی فہم و فراست نے معاملات کو حل کر دیا تھا۔ مجرموں کو پولیس کے حوالے کیا گیا، جبکہ امن محلہ ایک بار پھر اپنی حقیقی خوشی اور مسرتوں کے ساتھ دوبارہ آباد ہو گیا تھا۔